مسئلہ نمبر 9 لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء. یہ سوال کل جس نے پوچھا تھا کہ ابتدائی طور پر کہہ رہے ہیں کہ میت کی تقلید کرنا جو ہے نا ابتداءً جائز نہیں ہے اگرچہ زندہ مجتہدین سے وہ زیادہ عالم ہو. ٹھیک ہے، میں مثال کے طور پر بالغ ہوا اور پہلی دفعہ میں تقلید شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا مردہ کی تقلید کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں میت کی تقلید نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جیسے کوئی ابھی آیت اللہ سید خوئی علیہ الرحمہ کی تقلید کرنا چاہے تو ان کی تقلید نہیں کر سکتا ابتداءً میں. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ زیادہ عالم ہی کیوں نہ ہو. واضح ہو گئی یہ بات؟ یعنی ابتداءً طور پر جب تقلید کرنی ہے تو زندہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ مجتہدین جتنے بھی ہیں ان میں سے کون عالم ہے، اس کی تقلید وہ کرے گا. یہ عالمیت کے مسائل انشاءاللہ آج ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یصح تقلید صبی الممیز. اچھا، تقلید کرنا صحیح ہے ایسے بچے کی کہ جو ممیز ہو. ممیز کون ہوتا ہے؟ پڑھی لکھی باتیں ہم جو اچھے بڑے کی تمیز رکھتا ہو اسے ہم ممیز کہتے ہیں. اچھا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر صحیح ہے؟ بچے کی کہاں سے بات آ گئی؟ بچے کی صحیح ہے صحیح نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ بچے کے اوپر تو اس طرح تکلیف ہی نہیں ہوتی. یہ تھوڑا سا اختلاف ہے فقہا کے درمیان. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل جو بچے کی جو بھی اعمال عبادت انجام دیتا ہے یہ جو بھی تقلید کر رہا ہے تو یہ اعمال اس کی صرف پریکٹس ہے، صحیح بھی نہیں ہے اصلا. یعنی نہ اس کو اس کا کوئی ثواب ملے گا نہ اس کو کوئی عقاب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ جب تک بالغ نہیں ہوا اس کے اوپر تکلیف نہیں آئی. بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں جب تک بالغ نہیں ہوا تب تک اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے. جب تکلیف نہیں آئی تو جو بھی وہ کر رہا ہے وہ ممارست ہے، اس کی پریکٹس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جب بالغ ہو جائے گا تب تمام احکام بحال ہو جائیں گے، تمام واجب ہو جائیں گے، پھر اجر و ثواب اور سب آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں یعنی بعض لوگ یہاں تک قائل ہیں کہ صحیح بھی نہیں ہے اس کا عمل، یعنی درست بھی نہیں ہوگا. یعنی یہی مطلب جو آثار بار ہوں گے وہ یہ مراد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے عمل ممیز بچہ ہے تو اس کا عمل درست ہے، ممیز غیر ممیز ہے تو درست ہے آپ کی بات. اما ممیز بچہ ہے جو اچھے برے کی تمیز سمجھتا ہے اس کے اعمال صحیح بھی ہیں اور درست بھی ہیں، یعنی اس کو اس کے اوپر عقاب یعنی اس کو ثواب ملے گا اس کے اوپر. ٹھیک، یعنی عقاب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ عقاب کی جیسے یعنی پروردگار کی طرف سے نعمت ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اما اس کے اعمال درست ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بیان کر رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سوال پیدا نہ ہو کہ بھائی احکام تو صرف بالغین کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ سائنس صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سید علی حسن سائنس صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ بچہ جو ممیز ہو اس کی تقلید بھی صحیح ہوگی. اچھا، اس کا اثر کہاں باہر ہوگا؟ اس کا اثر یہاں پر باہر ہوگا. مثال کے طور پر بچہ ممیز تھا، اس نے تقلید شروع کر دی. ٹھیک ہے، اور اس کے بالغ ہونے سے پہلے مجتہد انتقال کر گیا. اب جب یہ بالغ ہوا تو اس کا مجتہد جو ہے نا مر چکا تھا. اب اسے تقلید کر دی تو اب یہ کیا کرے گا؟ اس کا کیا ہے فریضہ؟ اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اس نے تقلید شروع کر دی تھی. یعنی ابھی ابتداءً نہیں ہوگا. اب یہ نہیں کہلائے گا کہ ابتداءً ہے تو اس کو جو ہے نا وہ مثال کے طور پر جو میت جس کی تقلید کر رہا تھا اگر وہ عالم ہوگا تو اس کی تقلید پر باقی رہ سکے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کو ثمرہ ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن وہ افراد کی جو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے ان کے نزدیک نتیجہ کیا نکلے گا کہ بالغ ہونے کے بعد اس کی تقلید ابتدائی کہلائے گی، بقائی نہیں کہلائے گی. لیکن اس بچے کی کیا کہلائے گی؟ بقائی کہلائے گی. یہ ایک فرق یعنی ایک علمی فرق ہے. اچھا، اس کا آپ کے بحث یہاں سے کوئی مسئلے سے تعلق نہیں ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتلا دی. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. اچھا، یصح تقلید صبی الممیز فَإِذَا مَاتَ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي قَلَّدَهُ الصَّبِيُّ. خود ہی بیان بھی کر دیا، کہا کہ جب مر جائے وہ مجتہد کہ جس کی تقلید کر رہا تھا بچہ قبل بلوغی، اس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے فَحُكْمُهُ حکم غیری. اس کا حکم اس کے غیر والے کا حکم ہے. اس کے غیر والے کا حکم کیا ہے؟ یعنی جو بالغ کا حکم، یعنی کیا مطلب اس کی بھی بقائی ہو جائے گی. واضح؟ اصل نمبر کیا تھا؟ اذا عدل من المیت الى الحی فلا يجوز العدول الاخرى الى المیت. ایک شخص نے عدول کیا میت سے زندہ کی طرف، حی کی طرف. ایک شخص مثال کے طور پر اس نے تقلید کی تھی. مسئلہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر؟ یہ مسئلہ کہاں پیش آئے گا؟ مسئلہ وہاں پر پیش آئے گا کہ
میں ایک مجتہد کی تقلید کر رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب میں نے زندہ مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنا، یعنی زندہ مجتہد کی طرف عدول کرنا ہی نہیں کرنا، تو ہم مجتہد کا فتویٰ لکھیں گے کہ مجتہد نے اجازت دی ہے زندہ کی طرف رجوع کرنے کی یا نہیں دی۔ اگر اس نے اجازت دی ہوگی تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی باقی رہنا جائز ہے۔ مردہ مجتہد اگر عالم ہو، جیسے سائن آپ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جو مردہ مجتہد ہے، جو میت مجتہد ہے، اگر وہ زیادہ عالم ہو تو اس کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، یہ ان کا فتویٰ بھی ہے۔ اگر کسی نے یہ فتویٰ دیا ہو، جائز رہنے کا مطلب کیا ہے؟ رہ بھی سکتے ہیں اور زندہ کی طرف عدول بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جائز تھا کہ یہ مردہ کی تقلید پر باقی رہتا، لیکن اس نے باقی نہیں رہا، اس نے کہا کہ نہیں بھائی چلو زندہ کی طرف عدول کر دیتا ہوں، میں زندہ کی تقلید ہی کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کیا کر لیا، یہ بھی جائز تھا، چونکہ جب یہ کہا جائے کہ جائز ہے، اصل حکم کیا ہے کہ زندہ کی کرنی ہے، لیکن اگر مردہ عالم ہو تو اس کی بھی جائز ہے، تو یہاں پر اس کے لیے جائز تھا اس کی تقلید کرے، جائز تھا یہ زندہ کی طرف پلٹ آئے، تو اس نے کیا کر لیا، عدول کر لیا میت سے زندہ کی طرف۔ ہاں اب کہنا یہ دوبارہ میت کی طرف نہیں پلٹ سکتا۔ جب اس نے عدول کیا، اس نے دیکھا یار کچھ مسائل تو آسان تھے، باقی تب مشکل آ رہے ہیں، اب یہ دوبارہ کہے میرے جس کی میں تقلید کر رہا تھا جو مردہ ہو چکے اس کے مسائل آسان تھے، اب یہ واپس پلٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ عدول اس نے جب کر لیا تو دوبارہ یہ واپس اس کی طرف نہیں پلٹ سکتا۔ اسی کو بیان کرے اذا عدل من المیت الحی، جب عدول کرے کوئی شخص میت سے زندہ کی طرف، فلا یجوز العدول الاخرى الى المیت، پس اب دوسری مرتبہ اس کے لیے عدول کرنا جائز نہیں ہوگا میت کی طرف دوبارہ، الا، ہاں ایک صورت میں دوبارہ عدول کر سکتا ہے میت کی طرف، کب؟ الا اذا ظہر ان العدول عنه لم يكن في محله، ہاں جب اسے یہ پتہ چل جائے، جب یہ ظاہر ہو جائے اس کے لیے کہ جو زندہ کی طرف اس نے عدول کیا تھا نا، یہ عدول صحیح محل میں نہیں تھا، یعنی عدول کرنا درست نہیں تھا، یعنی وہ عالم نہیں تھا، ہاں مثال کے طور پر وہ عالم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یا مثال کے طور پر مجتہد ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہو، مشہور یہ تھا کہ مجتہد ہے لیکن واقعے کے اندر مجتہد نہیں تھا، قیل و قال تھا، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ غیر محلی ہی ہے، تو اب یہ دوبارہ اپنے مردہ مجتہد کی طرف لوٹ سکتا ہے، کلیئر ہوگی بات، اس کے علاوہ نہیں لوٹ سکتا۔ بارہواں مسئلہ، اذا تعدد المجتہد جامع لشرائط فی صورتان، اچھا بھائی ابھی کیا کہہ رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کچھ شرائط بیان کی ہیں، آپ کو کتنی شرائطیں بیان کی ہیں، شرطیں 9 شرطیں بیان کی کہ 9 شرطیں ہیں کہ مرجع تقلید جس کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ مجتہد کی جو جامع شرائط ہیں جس میں 9 کی 9 شرائط پائی جاتی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو جائیں، متعدد ہو جائیں۔ اب کیا اذا تعدد المجتہد، جب زیادہ ہو جائیں، متعدد ہو جائیں، المجتہد مجتہد، کون سا مجتہد؟ الجامع للشرائط، جس میں تمام شرائط پائی جاتی ہوں، ففیہ صورتان، تو اس میں 2 صورتیں نکلتی ہیں۔ وہ کون سی 2 صورتیں نکلتی ہیں؟ سمجھ لیں گے بھائی، پہلی یہ صورت بھائی بہت سارے، جیسے ابھی موجودہ زمانے میں بہت سارے مجتہدین جو جامع شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے مجتہدین موجود ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں جب جامع شرائط ہیں تو کیا کرنے کہہ رہے ہیں 2 صورتیں، ہم یہ دیکھیں گے جو مجتہدین ہیں موجودہ، ان کے فتاوی میں اختلاف ہے یا اختلاف نہیں، اگر تو اختلاف نہیں ہے تو مرضی ہے میرا، جس کا دل چاہے میں اس کی تقلید کروں، اگر ان کے مسائل میں اختلاف کا مجھے علم ہے ولو اجمالاً ہی کہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے، پتہ ہے نا، ٹھیک ہے، اگر علم ہے ولو اجمالاً ہی علم ہے، اجمالاً کا مطلب کیا ہوتا ہے، مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ان دونوں کے فتاوی میں اختلاف تو پایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بالضبط نہیں پتہ خمس کے کون سے مسئلے میں پایا جاتا ہے، زکوٰۃ کے کون سے مسئلے میں پایا جاتا ہے، نماز کے کون سے مسئلے میں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ہاں اختلاف تو ہے، ٹھیک، تو اس کو کہتے ہیں اجمالاً۔ تفصیلاً کیا، تفصیل مجھے پتہ بھی ہو کہ خمس کے تیسرے مسئلے میں مثلاً اختلاف پایا جاتا ہے، یا عالمیت والے مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں علم تفصیلی۔ ایک علم اجمالی ہوتا ہے، ایک علم تفصیلی ہوتا ہے۔ علم اجمالی و تفصیلی آپ کو بہت جگہ آئے گا، بہت جگہ کام آئے گا، تو سمجھ لیا علم تفصیلی کیا ہوتا ہے۔ تفصیلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جگہ بھی پتہ ہو، ایز اٹ از وہ مکان بھی پتہ ہو تفصیلاً، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال جیسے جو مثال دی جاتی ہے فقہ میں بہت آئے گی کہ 5-10 گلاس پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، 10 گلاس میں سے ایک کے اندر زہر ہے، نہیں معلوم کہ کس کے اندر زہر ہے، تو یہ ابھی علم اجمالی ہو جائے گا۔ علم اجمالی ہے، زہر کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس 10 میں سے ایک میں زہر ہے، اما کس میں ہے یہ نہیں پتہ۔ تفصیلی کی مثال کیا ہو جائے گی، 10 میں سے مجھے معلوم ہو کہ اس کے اندر زہر ہے، یہ ہو جائے گی علم تفصیلی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اس 10 میں سے ایک میں زہر ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر زہر ہے،
ٹھیک ہے، یہ علم تفصیل کہلائے گا. یہ ایک مثال ہوگی. اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں آ جائیں گی. ایک مثال جو میں نے یہ فتاویٰ کے اعتبار سے بھی آپ کو دی. اب پڑھتے مسئلہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسئلے بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے، آپ کا فوکس بھی زیادہ کس پہ ہونا چاہیے؟ مسئلے حفظ ہونے چاہیے، آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے. اذا تعدد المجتہد وغیرہ وغیرہ ہو گیا. اولا ان لا يعلم المکلف الاختلاف بینہم. پہلا کیا ہے کہ مکلف جانتا ہی نہیں ہے اختلاف کو بینہم ان فقہاء کے درمیان فی الفتویٰ فی المسائل. فتویٰ میں فقہاء کے درمیان اختلاف کو مکلف نہیں جانتا. اچھا، کس فتویٰ میں اختلاف؟ فی المسائل، ان مسائل میں التی تکون فی معرض الابتلاء. وہ مسائل جو معرض ابتلاء میں یعنی روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہیں، جو مبتلا بے مسائل ہیں. ففی هذه صورت، پس اس صورت میں کہ جب اختلاف کا علم نہیں ہے مبتلا بے مسائل میں، یجوز له تقلید ایہم شاء، جائز ہے اس مکلف کے لیے تقلید کرنا کسی کی بھی، فقہ میں سے کسی کی بھی چاہے. ٹھیک ہے نا، کسی کی بھی تقلید کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی تقلید یہ کر لے. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَعْلَمُ مِنَ الْبَعْضِ الْآخَرِ. اگرچہ یہ جانتا ہو کہ ان میں سے بعض عالم ہے بعض دوسروں سے. 5 مجتہدین ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک مجتہد عالم ہے دوسرا غیر عالم ہے، لیکن جامع شرائط دونوں ہیں اور اختلاف کا علم نہیں ہے، تو میرے لیے فرق نہیں پڑتا میں عالم کی تقلید کروں یا غیر عالم کی تقلید کروں، دونوں کی میں کسی بھی فتوے کے اوپر عمل کروں. پھر جب اصلا اختلاف ہی نہیں ہے تو اصلا فرق ہی نہیں پڑتا نا. بھائی عالم کا بھی تو وہی فتویٰ ہے. ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں 20 فقہ ہوں اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو، اختلاف کا مطلب نہیں، کیا مطلب سب کا ایک ہی فتویٰ ہے، تو پھر میں چاہے عالم ہوں چاہے غیر عالم ہوں کسی کی بھی تقلید کر سکتا ہوں، کسی کے بھی فتوے پہ عمل کر سکتا ہوں. تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی اگر میں نے نیت کر کے سب سے جو علم میں سب سے کم درجے پر ہے اس کی تقلید کی ہے تو در حقیقت تو عالم کی ہے نا میں نے، کیونکہ عالم کا بھی فتویٰ اس سے مختلف نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی کلیئر بات. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَهُم مِّن بَعْضٍ، جب اختلاف کا علم نہیں ہے تو کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں ان مسائل میں جو مبتلا بے مسائل ہیں. ٹھیک. ثانی دوسری صورت کیا نکلتی ہے؟ صورت ثانیہ یعلم ولو اجمالا، وہ جانتا ہو اگرچہ اجمالا نہیں جانتا ہو، اختلاف بینہم فی المسائل، اختلاف کو فقہاء کے درمیان فی المسائل، اور مسائل میں التی تکون فی معرض ابتلاء وجب علیہ تقلید العالم. اب جانتا ہو اگرچہ اجمالی طور پر ہی جانتا ہو کہ فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے ان مسائل میں کہ جو مبتلا بے مسائل ہیں، جو پیش آنے والے مسائل ہیں، تو اب کیا ہے؟ واجب ہو جائے گا تقلید کرنا، عالم کی تقلید کرنا اب اس میں واجب ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ عالم کی تقلید کی جائے. یہی والا مسئلہ جو اس میں نہیں جانتا پہلے والے میں. آج کل کے دور میں ہاں جب نہیں جانتا ہے تو کسی کی بھی تقلید کر سکتا ہے، جب جانتا ہے اگرچہ اجمالا نہیں. اب ہم سب کو معلوم ہے کہ مجتہدین کے فتویٰ کے درمیان اختلاف ہے، پتہ ہے ہمیں، تو ابھی ہمارے لیے کیا ہے؟ عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ضروری. ٹھیک ہے. والعالم، تب بھئی عالم کیا بلا ہوتی ہے یہ تو بتاؤ. میں اب کہہ رہے ہیں کہ عالم، والعالم ہوا اقدر علی استنباط احکام وذلك بأن يكون اکثر احاطۃ بالمدارک وتطبیقاتها من غیرہ. وہی بات جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو ضبط میں بیان کی ہے نا، عبور اچھا ہو جس کو. عالم کون ہوتا ہے؟ وہ کہ اقدر علی استنباط، جو زیادہ قدرت رکھتا ہے احکام کو نکالنے کے اوپر، استنباط کرنے کے اوپر. ٹھیک ہے. وذالک، اور یہ اقدر علی استنباط الاحکام کب ہوگا؟ بأن یکون اکثر احاطۃ، کہ جب اسے زیادہ احاطہ حاصل ہو مدارک کے اوپر، یعنی مختلف کتابوں کو جانتا ہو، یعنی جہاں سے اخذ کرنا ہے ان مدارک کو جانتا ہو، تطبیقات، اور ان کی تطبیقات کو جانتا ہو کہ اس مولا کی حدیث سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، اس قرآن مجید کی آیت سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، تطبیقات جانتا ہو. من غیرہ، یعنی اس کے علاوہ جو ہیں مجتہدین ان سے زیادہ. ٹھیک ہے. بتطبیقاتی من غیرہ، اس کے علاوہ سے دیگر مجتہدین، ہاں دیگر مجتہدین، یعنی اس مجتہد کے علاوہ سے زیادہ تطبیقات رکھتا ہو، یعنی زیادہ عبور حاصل ہو. آسان کا سب. ٹھیک ہے. یعنی جس کی زیادہ سوریں پکی ہو، ایک کچی سر والا ایک یعنی سوریں اس کو بھی آتی ہیں، سوریں اس کو بھی آتی ہے، لیکن اس کا زیادہ پکی سوریں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی جامع شرائط مجتہد ہے، یہ بھی جامع شرائط مجتہد ہے، سب جامع شرائط مجتہد ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا عبور زیادہ ہے،
اس کا استنباط زیادہ ہے، یہ جلدی تطبیق کر لیتا ہے، اسے مدارک زیادہ معلوم ہے، اسے مدارک کم معلوم ہے، ٹھیک ہے. ہاں کلیئر ہو گئی بات. 13واں مسئلہ، آسان مسئلے، ٹھیک ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو. یجب الرجوع فی تعین العالم، اور یہ پڑھے میں آپ لوگوں کو یاد ہے، مطلب اس میں سے میں ابھی تک تو کون سا مسئلہ آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں آیا، نیا اس دفعہ تو کوئی بھی نیا ہے، پرانے آپ کے پڑھے میں، تو اچھا ہے نکالیں اس کو تاکہ ان تک پہنچے، ان مسائل تک جو آپ کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ ہم سیکھیں، علم کو بڑھائیں. ٹھیک ہے، چونکہ یعنی آپ جہاں پہ سے آئے یقیناً یہ مسائل پڑھ کے آئے. کتنی دفعہ پڑھیں گے یہ مسائل؟ پڑھ کے آئے ہیں، عربی میں تو نہیں پڑھے. عربی میں پڑھ رہے ہیں نا؟ ابھی پڑھ رہے ہیں. یہی نیا ہے عربی کی جہاں تک جہاں چلیں ابھی 2-2-4 والی بات کرتے ہیں. پہلی بات، درس کس کا؟ فقہ کا درس ہے، عربی کا درس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اہم کیا ہے؟ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو اچھے طریقے سے، مسئلہ حل ہونا چاہیے، سمجھا ہوا ہونا چاہیے، اور کیا ہے اہم یہ ہے. باقی رہی بات جہاں تک عبادت کی، ٹھیک ہے نا، نحو کی بات رہی، عبادت عربی کی، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ پڑھیں گے. ابھی صرف پڑھ لیں، پھر ہدایہ پڑھیں گے، عوامل پڑھیں گے، سمدیہ پڑھیں گے، سیوطی پڑھیں گے، تو ادبیات کی بہت ساری کتابیں ہیں، وہ آپ کو عربی بھی سکھائیں گے، چھوڑیں گے نہیں آپ کو. آپ ایک دن میں ملا بننا چاہتے ہیں تو وہ نہیں بن سکتے. چلیے ٹھیک ہے نا. پھر وہی والی کہانی ہوگی، وہ بیچارہ جو ہے نا ہندو نیا مسلمان ہوا، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو وہ واقعہ آپ لوگوں کو سن رکھا ہے خلاصتاً. صبح سے لے کر شام تک اسے جو ہے نا اس نے بولا اس سے اچھا میں کافر ہی اچھا ہوں. خلاصتاً تو یہ اس کو جو ہے نا وہ جماعت اسلامی والا مل گیا، ٹھیک ہے نا، مسلمان ہوا. اس نے بولا بھائی فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز. اس کے بعد جب فجر کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ مستحب سب نے بولا بھائی امام صاحب آئے ہیں بڑی دور سے تبلیغ کرنے کے لیے تھے، 1 گھنٹے بعد در سے تبلیغ سن لیتے تھے، ایک ساتھ چلے گئے. ٹھیک ہے بھائی، امام صاحب آ گئے، تبلیغ ہو گئی، تبلیغ ہوئی اتنے تک آ کے بس کچھ ٹائم رہتا ہے، ظہرین کا وقت ہو جائے، ظہرین پڑھ لیتے ہیں، ظہر کا وقت ہو جائے گا، ظہر پڑھ. اب ظہر پڑھ اسی طرح چلتے چلتے اس کو صبح سے فجر سے لے کر مغرب تک بٹھایا. یہ کیسا دن ہے، صبح سے لے کر شام تک جو ہے بڑا اس سے اچھا ہے کافی اچھا. ہاں تو واپس کیا ہو گیا، پلٹ گیا، مرتد ہو گیا. اس کے بعد بھی ایک اسٹوری ہے، وہ یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی، سن رکھیے. اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی یہ کیسا دن ہے، آؤ تو یہ کاٹتے ہیں اور جاؤ تو گردن کاٹتے ہیں. اسی لیے کہہ رہا تھا یہ مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا نا. چلیں بھائی آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اقسام احتیاط تک پڑھ لیتے ہیں، چلیں اس کو اقسام تک پہنچا دیتے ہیں بس، ٹھیک ہے، تاکہ احتیاط ہم پڑھیں. 5 مسئلے پڑھیں گے جی. 10 مسئلے پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے ہم یعنی منتخب المسائل سے سائنس آپ کا بڑا کتاب ہے، ہم صف امیر میں ہی تھے اور ہمارے 10 مسئلے روز پڑھاتے تھے پرنسپل، یعنی یہ اسٹیج میں گزار چکا ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم پڑھتے تھے اور پہلی دفعہ ہم توضیح پڑھ رہے تھے اس وقت، ایسا نہیں تھا کہ ہمیں حفظ کے. آپ لوگوں کو تو مسئلہ یاد ہے، ٹھیک ہے. چلیں، یجب الرجوع فی تعیین العالم الى ثقۃ من اهل الخبرہ والاستنباط المطلع ولا يجوز الرجوع الى من لا خبرۃ له بذلك. دیکھیں آپ کو پتہ ہے بھائی عالم کیسے پہچانیں گے، ہم بیان کریں. عالم کی تعین کے لیے ضروری ہے کہ آپ کس کی طرف جائیں، اہل خبرہ کی طرف. اہل خبرہ کون ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا گروہ ہوتا ہے کہ جو خود تقریباً مجتہد لیول کا گروہ ہوتا ہے، جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں، جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ جو آخر تک یہاں سے لے کر نا 13 سے لے کر اقسام تک بیسکلی 1-2 مسئلے ہیں جن کو انہوں نے لمبا کیا ہے، بس ڈیٹیل زیادہ دی ہے. مسئلہ اس میں کوئی ایکسٹرا نہیں ہے.
یعنی اس میں تعین ہے، پھر نیچے آ کے بیان کریں گے تعین حاصل کیسی ہوتی ہے، پھر بیان کریں گے 3 طریقے، یعنی وہی جو عالم کو پہچاننے کے 3 طریقے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2 عادل گواہیاں دیں، ٹھیک ہے، وہ عادل کو لے کر آئیں گے، اس کی تعریف لے کر آئیں گے، 2 عادل گواہیاں دیں، ایک بندہ جو ہے نا اہل خبرہ میں سے وہ دے، تیسری کیا ہے انسان خود اہل خبرہ میں سے ہو، یعنی خود اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ سمجھ سکے کہ عالم کو، یہی مسئلہ ہے، انہوں نے اور کوئی نئی بات نہیں کی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یجب الرجوع التعیین العالم، رجوع کرنا واجب ہے عالم کی تعیین میں، الی الثقہ، ثقہ کی طرف، بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عربی میں مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، من اہل الخبرہ، جو کس میں سے ہونا چاہیے؟ اہل خبرہ میں سے ہونا چاہیے، والاستنباط المطلع، یہ دوسری ہے، یا استنباط مطلع، یعنی مطلع کیا ہے؟ یعنی استنباط کی اطلاع رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو استنباط کرنا بھی آتا ہو۔ ولا يجوز الرجوع الى من لا خبرة له بذلك، اور جائز نہیں ہے رجوع کرنا اس شخص کی طرف کہ جس کے پاس یہ صلاحیت یا یہ ملکہ یا یہ استعداد نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی عالم کو پہچاننے کی تشخیص وہ نہ کر سکتا ہو، استنباط نہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، ایک عام بندے کی طرف آپ رجوع کر کے نہیں پتہ کر سکتے عالم کا بارہ، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے جو ہے نا وہ 2 کتابیں پڑھے ہوئے بیٹھ کے آج لوگ استدلال کر رہے ہوتے ہیں مجتہدین کے اوپر، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سارے فارغ ہیں، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ صحیح ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو حکم اور فتوے لگانے تو پھر آپ آئیں، علوم حاصل کریں، علوم آل محمد، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تشخیصات کریں، اور پھر وہ تشخیص بھی آپ کے لیے حجت ہوگی، کسی اور کے لیے حجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا نہیں، پتہ نہیں کہیں بات نکل جاتی ہے، کیا کریں؟ اذا لم يكن للعالم فتوى في مسألة خاصة او لم يكن للمقلد استعلامها حين اطلاع جاز له الرجوع فيها الى غيره مع رعاية العالم فالعالم، یہ وہ مسئلہ جو دوسرا جو میں بیان کر رہا تھا، کوئی ایک نیا مثال کے طور پر نئی چیز نکلی، جس نئی چیز کے لیے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں مجتہد، اس نے ابھی تک کوئی فتویٰ بیان نہیں کیا، اس کا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں موجودہ مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے، جیسے بھی ابھی جدید کرپٹو کرنسی نکلی تھی، جب بالکل ابتدا میں کرپٹو کرنسی نکلی ہے تو کسی بھی مجتہد کو اس کے اوپر فتویٰ موجود نہیں تھا، بعد میں مجتہدین نے کیا دیے؟ فتاویٰ دیے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کرپٹو کرنسی کے اوپر۔ تو اب کرپٹو کرنسی کے اوپر ایک شخص مثال کے طور پر نئی ایک چیز نکلی جس کے اوپر مجتہد کا فتویٰ نہیں ہے، تو میں بھی کیا کروں گا اس مسئلے میں؟ دوسرا، یہ مسئلہ تو موجود ہے، مجھے نہیں ملا اور مجھے بھی عمل کرنا ہے، مثال دے دو، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا کہ ان دونوں صورتوں میں فلالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، کلیئر؟ ان دونوں صورتوں میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ فلالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ فلالم کون؟ جو آپ کے مجتہد کے بعد دوسرے نمبر پر علم میں سب سے زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے مجتہد کا فتویٰ اگر نہیں ملا تو اب میں کسی بھی مجتہد پر جا سکتا ہوں، نہیں، عالم فلالم کی رعایت کرنی ہے آپ نے۔ فلالم یعنی عالم کے بعد دوسرا جو عالم ہے، اس کو پہچاننے کے طریقے وہی ہیں جو عالم کو پہچاننے کے طریقے، کلیئر؟ اچھا بھائی، تفصیل ترجمہ کر دوں، جب نہ ہو عالم کے لیے کوئی فتویٰ کسی مسئلے خاص میں، یا مقلد کے لیے استعلام ہو، یعنی فتویٰ تو لیکن مقلد کے لیے اس کا علم حاصل نہ ہو، استعلام نہ ہونا، جانتا نہ ہو مقلد اس فتوے کو، ہی نہ ابتلائی، جب اس فتوے میں وہ مبتلا ہوا ہے تو جاز لہ، اس مقلد کے لیے، مقلد کے لیے جائز ہے، مقلد کے لیے الرجوع فیہا الی غیرہ، کہ اس فتوے میں کسی اور مجتہد کی طرح رجوع کر لے، مع رعایت العالم فالعالم، باوجود اس کے ساتھ اس کے کہ وہ رعایت کرے گا عالم کی، پھر اس کے بعد فلالم کی، پھر اس کے بعد فلالم کی، پھر اس کے بعد فلالم کی، ایسے چلتا چلے گا۔ مثال کے طور پر مثال کیسے بنے گی؟ زنجیر زنی کے اندر، ہاں سیستانی صاحب خاموش ہیں، تو اس کے بعد فلالم کی طرف فلالم کی طرح رجوع کر سکتے ہیں، جو بھی ہوگا اس کے فتوے پہ آپ اگر وہ کہے گا اس پر رجوع نہ کرے تو نہ کریں تو آپ بھی خاموش رہیں، مطلب ہاں نہ کرے، ہاں نہ کریں، خاموشی کا مطلب یہی ہوتا ہے، نہ ہاں کریں نہ کریں، یہ ہوتا ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ یہ عمل مباح ہے، ہاتھ سے کر کے رہے، یعنی واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم رجوع کریں اس مسئلے میں، نہ جائز ہے، ہاں دیکھیں جب بھی یہاں پر بھی کیا کہا کہ جائز ہے، مسئلہ خاصہ میں موجود نہیں ہے تو عمل کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر یعنی یہاں پر تو جب مسئلہ ہی موجود نہیں ہے، میں فلاں کی طرف کیوں رجوع کروں گا جب میں عمل کرنا چاہتا ہوں،
مثال کے طور پر تبھی تو بندہ کا، ورنہ مثال کے طور پر زنجیر زنی کا مسئلہ مثال ہے، ابھی باب مثال آ گیا ہے. تو اب مکس میں کیا ہے، سید علی حسین سیستانی صاحب خاموش ہیں، نہ ہاں میں جواب دیتے ہیں نہ نا میں جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب خاموش ہیں، جب بھی ہمارا مجتہد قاعدہ سنو، جب بھی ہمارا مجتہد کسی مسئلے کے اندر خاموش ہوتا ہے تب بھی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو، یا تو ہم بھی خاموش ہو جائیں، یعنی یہ احتیاط واجب ہوتا ہے ترجیح، ہم بھی خاموش ہو جائیں، یعنی نہ ہاں میں جواب دیں نہ نا میں جواب دیں. ٹھیک ہے، یا پھر فلالم کی طرف ہم رجوع کرنے، یہ بھی اجازت ہوتی ہے. تو پھر آپ فلالم کی طرف رجوع کریں گے، ایک دفعہ فلالم کی طرف رجوع کر لیں تو پھر اس کے فتوے کو ماننا ضروری ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے رجوع کر لیا اور پھر فتوے پہ عمل نہیں کرنا. اگر اس کے بعد جس کی میں تقلید کرتا ہوں اس نے فتویٰ دے دیا ہو، ہاں تو کیا فتویٰ دے دیا تو بات ختم ہو گئی، پھر میں اپنے مجتہد کی بات نہیں، عالم فلالم کی طرف ہم نے رجوع کر لیا، اس نے حرام کا فتویٰ دیا ہے جو فلالم ہے. ہاں اب واپس جو ہے انہوں نے سیستانی صاحب نے کبھی موقع آیا کہ فتویٰ دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی کر سکتے ہیں آپ. اگر فتویٰ دے دیا یعنی مجتہد نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا، پہلے خاموش تھے پھر فتویٰ دے دیا، جب فتویٰ دے دیا تو اب مجتہد کی بات ہی ماننی ہے، اپنے مجتہد ہاں، عالم کی بات اب نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. ہاں ایک دفعہ چلے گا تو پھر جی اگر یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ فلاں کے مجتہد کو رجوع کریں، مثلاً سیستانی صاحب کے بعد جیسے بشیر نجفی صاحب کی طرف رجوع کریں ہم لوگ، انہوں نے کہا چونکہ آپ کریں تو اس میں کیا آئے گی؟ کریں. اگر بشیر حسین نجفی صاحب آپ کے فلالم ثابت ہو گئے تو آپ کے لیے مستحب ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. جیسے بشیر صاحب جائز اور مستحب کے قائل ہیں، جائز ہو جائے گا. وحید خراسانی صاحب مستحبات کے قائل ہیں. اگر کسی کا فلالم وحید خراسانی صاحب ثابت ہو جاتے ہیں، یعنی جو فلالم ثابت ہوگا نا یہ بھی تحقیق سے ہوگا نا، جیسے عالم کی تحقیق ہے سیم طریقہ کار ہے فلالم کی تحقیق، ویسے ہی آپ طریقہ کار اپناؤ گے، تحقیق کے مطابق جو ثابت ہو جائے گا اس کے فتوے پہ عمل کریں گے، جو فتویٰ دے گا اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا. مثال کے طور پر کسی کے نزدیک بشیر حسین نجفی صاحب فلالم ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ بشیر حسین نجفی صاحب جائز قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں خوب مارو خوب مارو خوب مارو، تو جائز ہو جائے گا اس کے لیے، وہ مار سکتا ہے، کوئی کباڑ نہیں ہے اس میں. یہ یعنی کر کے جو خوب مارتا سوال ہے. میرا واضح مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا مجھے. جی جو ہے بشیر صاحب نے مثلا بشیر صاحب کو انہوں نے مستحب قرار دیا ہے، ہم نے رجوع کر لیا ہے، صحیح ہے، کر لیا ابھی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی سیستانی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا کل فتویٰ آ جائے سیستانی صاحب کا زنجیر زنی کے ٹھیک بارے ہے. میں کہ بھائی اب جو ہے آرام ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا کریں گے؟ ادھر سے واپس آ جائیں گے. دیکھیں اب کیا ہو جائے گا، پہلے فتویٰ نہیں تھا، ابھی ہے ہم اس کے پاس، یعنی کہ فلالم کی طرف. کیوں کہتے ہیں فلاں کی طرف؟ کیونکہ ہمارے مجتہد کا فتویٰ موجود نہیں. اب جب فتویٰ آ گیا ہے تو اب جو ہے نا اس میں سوال کیا پیدا ہوگا؟ اس میں تو مشکل نہیں، سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو میں نے پچھلا عمل کیا وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پچھلا عمل درست ہوگا، ٹھیک ہے، درست ہوگا، پچھلا اپنے طرف درست ہوگا. پیچھے جو خوب مارا وہ جائے گا. وہ اس کے طرف. اب اس کو تھوڑا سا سمجھانے اور اس مسئلے کے اندر ہاں وہی اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنا ہے، آپ نے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وہی آخری مسئلہ بتا رہے ہیں کہ پہچانے کیسے، تین طریقے وہی یثبت الاجتہاد و بالعالمیت و بعد امور، تینوں طریقے جو آپ کو پتہ ہیں بس پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یثبت اجتہاد و بالعالمیت، اجتہاد یا عالمیت ثابت ہوگی بعد امور، چند امور میں سے ایک کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تین طریقے ہیں. الاول علم الوجدانی، ٹھیک ہے نا، اول کیا ہے؟ الاول انہوں نے امور سے لیا بدل، الاول، ٹھیک ہے. یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، نحوی اعتبار سے تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، الاول علم الوجدانی، پہلا کیا علم وجدانی ہو، یعنی اب الاطمینان، یہ اطمینان ہو، الحاصل من مناشی العقلاء، علم وجدانی وجدان کے اندر. مجھے مثال کے طور پر اتنی صلاحیت موجود ہے، مثال کے طور پر میں نے 25-30 سال خود لگائے حوضے کے اندر، اب میں خود کشف کر سکتا ہوں، یعنی 25-30 سال لگے ہیں تو میں خود تقریباً اس لیول تک پہنچ گیا ہوں، تو میں خود سمجھ سکتا ہوں کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے. فتاووں کو دیکھ کے، ان کے پھر روایات کو دیکھ کے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ زیادہ عالم ہے. تو یہ ہوتا ہے علم وجدانی. اطمینان، اچھا اطمینان حاصل ہو جائے، کسی اہل خبرہ نے مجھے بتایا، اطمینان حاصل ہو جائے من مناشی العقلاء، مناشی عقلاء کے ذریعے سے. ایسا نہیں کوا اڑا مجھے اطمینان ہو گیا. مناشی عقلاء یعنی کوئی عقلی دلیل ہو جس کی بنا پر مجھے اطمینان حاصل ہو. ایویں مثال کے طور پر روڈ چلتے ہوئے ایک بندے نے کہہ دیا اور میں مان لوں، یہ نہیں ہوگا. مناشی عقلاء یعنی وہ طریقے عقلائی طریقوں، ٹھیک ہے نا، اس کا منشا جو ہے وہ، ہاں منشا جو ہے وہ عقلائی ہونا چاہیے، یہ مناشی عقلائی ہے.
کل اختبار، اچھا یہ کیسے پتہ چلا؟ خود ہی کل اختبار چھان بین کرے گا، ریسرچ کرے گا، وناوی اور اسی طریقے سے دوسرے طریقے. وَيَتَحَقَّقُ الْاخْتِبَارُ، اچھا اختبار کیسے آئے گا؟ فی ما اذا کان مقلد قادر علی تشخیص ذلک. اور یہ اختبار کیسے ہوگا بھی؟ چھان بین یہ کیسے کرے گا؟ جب خود اس کے اندر صلاحیت ہوگی نا تب چھان بین کرے گا. تو وہی بیان کریں، یہ تحقق الاختبار، اختبار محقق ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا فی ما اس مولد میں کہ اذا کان مقلد ہو، کہ جب مقلد قادر علی تشخیص ذلک، اس تشخیص کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہو کہ وہ پہچان سکتا ہو عالمیت کو یا پہچان سکتا ہو اجتہاد کو. ٹھیک ہے. ثانی دوسری شرط کیا ہے؟ شہادت عادلین بہا، دو عادل گواہی دیں. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، آپ کو پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. والعدالت ہی عدالت کیا ہے؟ وہی استقامت العلمیت فی اجادت شریعت المقدسۃ الناشئۃ غالبا عن خوف راسخ فی النفس. استقامت ثابت قدمی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. استقامت العلمیت، ٹھیک ہے نا. عملیت الاستقامت، عمل کے اندر ثابت قدم ہو وہ فی اجادت شریعت المقدسہ، شریعت مقدسہ کا جو جادہ ہے، یعنی پورا جو جس کو ہم کیا کہیں گے جادے کا لغوی معنی کیا ہو جائے گا؟ لغت میں دیکھ لیجیے گا. جادت شریعت یعنی شرائط اسلام، راستہ و طریق کو کہتے ہیں نا. مطلب وہی مفہوم ہے، یعنی جو یوں سمجھ لیں کہ ماحول جو شریعت کا جو ماحول ہے یا شریعت کا پورا جو گروہ ہے یا پورے ایریا ہے سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. پورا سرکل ہے جو ایریا ہے جادہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر استقامت ہے، عمل کے اندر ثابت قدم ہے. الناشیہ تو غالباً، اچھا یہ ایسا ہوتا کب ہے؟ استقامت عملیہ کب پیدا ہوتی ہے؟ غالب طور پر یہ پیدا ہوتی ہے اس وقت کہ جب خوف ہوتا ہے جو نفس کے اندر راسخ ہوتا ہے، یعنی جب تقوی ہوتا ہے بیسیکلی. واتقوا، ٹھیک ہے نا، تم ڈرو یعنی خوف رکھو. جب انسان کو خوف ہوتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے نفس کے اندر وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا عمل راسخ ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے نفس کے اندر. وَيُنَافِيهَا التَّرْكُ وَاجِبٍ أَوْ فعل حرام من دون مؤمن. ٹھیک ہے نا. اچھا استقامت عملیہ کی نفی کیا کرتا ہے؟ ترک واجب، یعنی جب آپ انسان واجب کو چھوڑتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ نفی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. او فعل حرام، یا حرام کو انجام دیتا ہے تو اس کی نفی ہوتی ہے. من دون مؤمن، اس شرط کے ساتھ من دون مؤمن، یعنی اس کی کوئی خوف نہیں ہوتا، امن میں ہوتا ہے، سکون سے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، آرام سے. وہی تعریف ہے، یعنی عدالت کیا ہوتی ہے؟ تمام واجبات کو انجام دیتا ہو، تمام محرمات سے بچتا ہو. یہی تعریف ہے. اس کو فنی انداز میں انہوں نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. وَيُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، یہ جو بات جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. معتبر جانا کیا ہے؟ عادلین فی شہادت عادلین، دو عادلوں کی گواہی میں معتبر جانا کیا ہے؟ کیا ان یکون من اہل الخبرہ، پہلے تو یہ کہ خود عادل یا اہل خبرہ میں سے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، خود اتنی صلاحیت ہو ان کے پاس. او وا دوسری شرط کیا ہے؟ وا ان لا يعارضها شهادۃ مثلها بالخلاف، کہ ان دونوں عادلوں کی گواہی تعارض نہ رکھتی ہو انہی کے مثل کی گواہی کے ساتھ، کہ جو خلاف کی گواہی دے. دو عادل اور دو عادل، مثال کے طور پر دو عادل جو اہل خبرہ میں سے، انہوں نے مثال کے طور پر کہا کہ یہ ایکس بندہ جو ہے عادل ہے. ٹھیک ہے. دوسرے دو اور جو ہے نا وہ آئے عادل، ٹھیک ہے نا، اہل خبرہ میں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ عادل نہیں ہے، ہم نے اس کو گناہ کرتے ہوئے خود دیکھا ہے مثلا. ٹھیک ہے، فرض من باب مثال. تو کیا ہو جائے گا؟ اب اختلاف ہو گیا، یا وجہ نہ بھی بیان کریں، وہ کہیں عادل ہے وہ کہیں عادل نہیں ہے، اور اختلاف ہو گیا. اب اس کی عدالت ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. لیکن چلیں، لا يبعد ثبوتهما الاجتهاد بالعالمیت بشہادت من یثق به من اہل الخبرہ، بعید نہیں ہے ان دونوں کا ثبوت ہونا. کن دونوں کا ثبوت ہونا؟ خود ضمیر ظاہر کر دی، اجتہاد اور عالمیت کا. ان دونوں کا ثابت ہونا بعید نہیں ہے بشہادت من یثق به من اہل الخبرہ، اس شخص کی گواہی سے، یعنی ایک بندہ جو اہل خبرہ میں سے ہو اس کی گواہی سے ثابت ہو جائے، یہ بھی بعید نہیں. اہل خبرہ میں سے ایک شخص ہو جو جس کی بات جو ثقہ ہو، ٹھیک ہے نا، جس کی بات پر اعتماد ہو، بشہادت من یثق به، اس کی گواہی کے ساتھ کہ جس کی گواہی پر اعتماد ہو، جو اہل خبرہ میں سے ہو. وہ انکان واحدن، اگرچہ وہ ایک بھی ہو، ایک ہو، کافی. ہاں. ومع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما اکثر خبرۃ، اور جب تعارض ہو جائے تو اخذ کیا جائے گا
اس کے قول کو جو ان دونوں میں سے زیادہ تو حدیث کیا مہارت رکھتا ہو، ٹکراؤ ہو جائے. ٹکراؤ ہو جائے، اختلاف ہو جائے. ایک کہے کہ مثال کے طور پر ایکس مجتہد عالم ہے، دوسرا کہے نہیں وائی مجتہد عالم ہے، تو اب کس کی بات مانیں گے ہم؟ چونکہ ایک بندہ ہے. اگر ہاں ایک بندہ تو ان میں سے جس کے اندر زیادہ صلاحیت ہوگی، جو زیادہ ماہر ہے. خبرہ یعنی جس کے اندر صلاحیت زیادہ ہو، مہارت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جو زیادہ پہچان سکتا ہو. چلیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. کل انشاءاللہ. کل رہے گا.